اصل تعریف جو رسولullah صلی علیہ وسلم کی ہے وہ قرآن عظیم الشان ہی ہے، جس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ہم اپنی مجالس میں سنتے تھے علماء کرام سے کہ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، تو شوق ہوتا تھا کہ کاش اہل السنہ کے اندر ایسا کوئی تصور جگ جائے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم قرآن کی صورت میں نعت سناتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی صورت میں نعت سنائی گئی۔ قرآن کے کلام اللہ ہونے پر، اللہ کی صفت ہونے پر کوئی دو باتیں نہیں، کوئی دو رائے نہیں۔ یہ اللہ کا وہ کلام ہے، حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اللہ کی رسی ہے جو عرش سے زمین تک پھیلائی گئی، جس کا ایک سرا وحدہ لا شریک کے دست اقدس میں ہے اور دوسرا سرا خدائے ذوالجلال نے مخلوق کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ یہ سیدھا واسطہ ہے خدائے ذوالجلال کی ذات اقدس تک۔ اس ادارے کے اندر ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے یہ گلشن کھلایا گیا، سعادت ہے، اعزاز ہے، اور یہ جن صاحب کی سوچ اور فکر ہے وہ قرآن سے شغف رکھتے ہیں، قرآن سے محبت رکھتے ہیں، ان کا قرآن سے رشتہ گہرا ہے۔ یہ جتنے پھول کھلے یہ سارے اصل میں ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ جتنے قرائے کرام، جتنے حفاظ کرام یہاں تعلیم دیتے ہیں، اپنے قیمتی اوقات یہاں ان بچوں پہ صرف کرتے ہیں، یہ ان کی محنت کا شاخسانہ ہے، ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ جس طرح یہ گلشن کھلا ہے، اس گلشن کو تسلسل کے ساتھ تا صبح قیامت آباد و شاد فرمائے۔ اہل سنہ میں جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہم استقامت نہیں رکھتے، استغنا نہیں رکھتے۔ استقامت آ جائے تو انقلاب معاشرہ کے لیے ایک صحیح العقیدہ شخص کافی ہے۔ جب وہ عزم کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جوش و جذبے کے ساتھ کھڑا ہو اور وہ اس نیت سے میدان عمل میں قدم رکھا ہو کہ میں انشاءاللہ اس گلشن میں نکھار پیدا کروں گا، تو خدائے ذوالجلال پھر اس کی محنتوں کو رائیگاں نہیں فرماتا، نتائج خدائے ذوالجلال اس کے قدموں میں اپنے کرم سے جمع فرما دیتا ہے۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کئی بچے جو قرآن کریم کے حفظ کے زیور سے آراستہ ہو کر یہی تعلیم آگے جاری رکھے ہوئے ہیں یا کہیں اور تشریف لے گئے، کئی ہیں جو اختتامی مراحل میں ہیں، کئی ہیں جو آدھا حفظ کر چکے، کئی نے آغاز کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ جمع رہے، اسی طرح آپ کا اعتماد ہمارے قبلہ ڈاکٹر صاحب پہ رہا، ان کے ادارے پہ رہا، ان کے ادارے کے عملے پہ رہا، تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ادارہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ یہاں کے قراء و حفاظ کرام آپ کو رسوا نہیں کریں گے، یہ آپ کے بچے کو آپ سے زیادہ محبت فراہم کریں گے۔ میرا مشاہدہ ہے، میں 3-3.5 سال سے اپنے بچے کے توسط سے اس ادارے کے نظام کو دیکھ رہا ہوں، اس لیے بہت دور سے، کافی 14, 15, 16 کلومیٹر کی ٹریول کے بعد وہ بچہ یہاں پہنچتا ہے، پھر اتنی ٹریول کے بعد وہ گھر جاتا ہے۔ اس کی فکر نہیں کی، کیونکہ تعلیم اچھی تھی، ادارہ اچھا تھا، نظام اچھا تھا، تہذیب اچھی تھی، اساتذہ کرام اچھے تھے۔ ہم سب کا فرداً شکریہ ادا کرتے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے معاشرے میں قرآن کریم کو لے کر کہیں غلطیاں، کہیں اغلاط، کہیں کتابت کی غلطیاں بتائی جاتی ہیں، کہیں اس پر گفتگو کی جاتی ہے کہ غلطی تھی، چونکہ ان پڑھ تھے تو اس لیے پتہ نہیں چلا۔ ہماری تہذیب کے اندر، اہل السنہ کے اکیڈمک سسٹم کے اندر، اہل السنہ کے تعلیمی نظام کے اندر ایسا کوئی تصور نہیں ہے، ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ کہا گیا کہ بے ریب یعنی لا ریب کتاب، اس کی تفسیر باریب علم کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کوئی گرامر کی بحث ہو یا کوئی بھی بحث ہو، اس کی مجال کیا ہے؟ وہ تو خادم ہے، قرآن کے سامنے کھڑا ہے۔ اب قرآن کی آیت پر وہ اصول فٹ آئے تو اصول کے لیے برکت ہے، وہ اصول فٹ نہ آئے تو قرآن کریم کا اس سے کیا لینا دینا؟ قرآن اللہ جل مجدہ الکریم کی کتاب ہے۔
سورہ بقرہ کا آپ سب کو دعوت ہے، چوتھا رکوع مطالعہ کیجئے گا، کنز الایمان شریف لیں، خزائن العرفان لیں، نور العرفان لیں، اس کا مطالعہ کریں آپ کہ چوتھے رکوع کے اندر ہم سے کیا تخاطب کیا گیا، قرآن کریم ہم سے کیا بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے آدم کو علمی زیور سے آراستہ کیا علیہ السلام، پھر اتنی آراستگی انہیں علمی عطا کی گئی کہ فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ فلاں فلاں چیزوں کے نام بتاؤ۔ وہ عرض گزار ہوئے، مالک ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا۔ خدائے ذوالجلال نے پھر بجائے اس کے کہ اللہ خود فرماتا کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ معنی ہے، یا ان کے اندر ایسا کوئی جذبہ پیدا فرما دیتا، ایسی کوئی رونق پیدا فرما دیتا جس سے وہ خود ہی جان جاتے، نہیں، انسان کی برتری جو علم کے ذریعے ظاہر کرنی تھی اس کو اللہ نے ظاہر فرمایا۔ آدم سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، آدم آپ بتاؤ یہ کیا نام ہے؟ انہوں نے سب بتا دیے۔ علماء تفسیر نے لکھا نام نہیں بتائے، کام بھی بتائے، حکمتیں بتائیں، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ کسی صاحب دل نے لکھا، انہوں نے کہا حضرت آدم کی نسل میں جتنی زبانوں میں جن چیزوں کو جو جو کہا جاتا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو خدائے ذوالجلال نے وہ سب سکھا دیا تھا۔ آج 6300-400 زبانیں دنیا میں بولی جاتی ہیں، ان ساری زبانوں میں ہر چیز کا علم خدائے ذوالجلال نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ جب ان علمی مراحل سے گزرے، مسجود ملائک ہوئے، فرشتوں نے سجدہ کیا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا میری جنت میں رہو اور اس درخت کے قریب نہ آنا۔ حکمت خداوندی تھی، مرحلے آگے بڑھے، نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو فرمایا گیا، آپ کی زوجہ کو، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سب کے سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ۔ اِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ گئی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ غم کھائیں گے۔ لیکن وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جنہوں نے میری آیتوں کا انکار کیا، انہیں جھٹلایا، وہ دوزخی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، ان کے لیے دوزخ کے اندر دوام اور ہمیشگی ہے، وہ دوزخ میں رہیں گے۔ یہاں دو باتیں، آخری دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علماء نے لکھا کہ علم دو ہیں، ایک علم ہے وحی کا علم، جو وحی کے ذریعہ آئے، اللہ کی طرف سے پیغام آئے، وہ اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے، رسولوں کو عطا فرماتا ہے، ایک وہ پیغام ہے۔ دوسرا علم ہے، وہ علم کسبی ہے، یعنی آپ نے خود محنت کرنی ہے، کسی انسان نے اسے ترتیب دیا ہے معاشرے کی تسویت، برابری اور تقویم کے لیے کہ معاشرہ سدھرا رہے، مہذب رہے، اس میں تہذیب ہو۔ دوسرا وہ علم ہے۔ پہلے علم سے مراد آسمانی کتابیں ہیں، 100 صحائف کم و بیش، 4 منزل من اللہ کتابیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن کریم، یہ 4 کتابیں۔ ہمارے لیے مسئلہ آسان ہے۔ مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے کہا حضرت عمر کے ہاتھ میں کہیں سے اہل کتاب کی کتاب کا کوئی نسخہ لگا، وائے انہوں نے پڑھنا شروع کیا، سرکار کے رخ انور کے جو رنگ مبارک تھا وہ بدل رہا تھا، تبدیل ہو رہا تھا۔ صحابہ نے توجہ دلائی، صاحب دیکھیے سرکار ناراض ہو رہے، انہوں نے اس کو جلدی جلدی بند کیا، سمیٹا۔ حضور نے فرمایا عمر، اللہ کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں نے اللہ کی طرف سے لایا ہوا پیغام تمہیں پورا پورا سکھا دیا ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ سنو، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی یہاں موجود ہوتے تو وہ بھی میری شریعت پر چلتے، وہ اپنی شریعت یا اپنی طرز زندگی کے مطابق زندگی نہ گزارتے۔ تو ہمیں منع کر دیا گیا، ہم نہ تورات پڑھیں گے، نہ انجیل پڑھیں گے، نہ ہم زبور پڑھیں گے، نہ سابقہ صحائف کا مطالعہ کریں گے، یہ ختم، ہمارے لیے حتمی بات ہے، سرکار نے منع کر دیا۔ ہمارے پاس اب اللہ کی وحی ہے، قرآن کریم، اس میں سارے علوم ہیں جو خدا ذوالجلال نے رکھے، یہ علم ہمارا ہے، یہ مغرب نہیں پڑھتا، مغرب کا اس سے واسطہ نہیں ہے، اس سے واسطہ آپ کا اور میرا ہے۔ ہم نے خود کو پرکھنا ہے، تولنا ہے، سوچنا ہے خود کو، کیا میں اور آپ قرآن کو سمجھتے ہیں؟ ہمارا شہزادہ یا ہماری شہزادی جس ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے،
ہم نے کس تعلیم میں لگایا؟ قرآن کے حفظ میں. تو ان کو تو حافظ بنانے کے لیے ہم نے لائن میں لگایا، لیکن ان کے حفظ کو سنبھالنے کے لیے میں نے باپ ہونے کی حیثیت سے، میری اہلیہ نے ماں ہونے کی حیثیت سے کیا کردار ادا کیا. سوچئے گا، تھوڑا نہیں پورا سوچئے گا. آپ آج ایک آیت سیکھیں گی یا سیکھیں گے، آپ کے بچے کو خدائے ذوالجلال اس آیت کی برکت نصیب فرمائے گا. آپ 2 آیات سیکھیں گے، خدائے ذوالجلال آپ کے بچے کو 2 کی برکت عطا فرمائے گا. ذہ نصیب کو 6666 یا 6636 یا 536 سیکھ جائے کہ خدائے ذوالجلال کی طرف سے. تو یہ علم وحی ہے. کسبی علم کے اندر یا دنیاوی علم کے اندر مغرب ہم پہ غالب ہے. ہمارے ہاں جتنا سسٹم پڑھایا جاتا ہے، یہ جو ہمارے اکیڈمک سسٹم کے جتنے بزرگ ہیں، ساتھی ہیں، اساتذہ کرام ہیں، اس بات کو اچھے سے جانتے ہیں، اور میں انہی سے سیکھ کر یہ بات عرض کر رہا ہوں. یہ زیادہ جانتے ہیں کہ آپ کے ہاں یا ہمارے ہاں جو نظام تعلیم ہے، وہ نظام تعلیم کس کا ترتیب دیا ہوا ہے، ان کا جو نصاب ترتیب دیا ہے وہ کس کا ہے، جو میٹر اس کے اندر ڈسکس کیا جاتا ہے وہ کس کا ہے، تو سب کو پتہ ہے. تو کسبی علوم میں وہ ہم پہ فائق ہیں، وہ اوپر ہیں. وحی کے علم میں ہم ان پہ فائق ہیں. تبدیلی کہاں آئی؟ ہم نے وحی کے علم کو جھکا دیا، کسبی علم کو بڑھا دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن نیچے، حدیث نیچے، علم وحی نیچے، اور علم اکتسابی کو فوقیت دی. اس لیے آج آپ دیکھ لیں، نہ ہماری معیشت تندرست ہے، نہ ہماری جو معاشی نظام ہے وہ تندرست ہے، نہ ہماری معاشرت تندرست ہے، نہ ہماری سیاست تندرست ہے، نہ ہی ہم نے شریعت کو کسی تندرستی یا کسی مضبوطی کے اوپر قائم رکھا ہے. اس لیے آپ سب کو میری طرف سے یہ ناقصانہ ایک مشورہ ہے اور ایک پیغام ہے مختصر سا. ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، ہم مدارس کے لوگ ہیں، ہم دینی معاملات سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان بچوں کو اس رنگ میں، اس ماحول کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ کسی نے ایک سوچ رکھی، ایک فکر رکھی، اس فکر کے تحت ان بچوں کو قرآن کا حافظ بنانے کے لیے قدم اٹھایا. بچیوں کی ضرورت محسوس کی تو ان کے لیے ایک ادارہ قائم کیا. ہم چلیں، ادارہ تو نہیں بنا سکتے، ہم جس ہستی نے، جن صاحب نے یہ ادارہ بنایا ہے، ان کی پشت پناہی تو کر سکتے ہیں، انہیں مضبوط تو کر سکتے ہیں. کیا ڈاکٹر ثاقب صاحب یا ان کے عملے کے افراد سب جگہ جا کر ایڈورٹائزمنٹ کریں گے کہ ہمارا دماغ کے نام سے ادارہ ہے، اس کے اندر حفظ کرایا جاتا ہے، بچوں کا بھی بچیوں کا بھی؟ نہیں، آپ اور میں کریں گے. میرے بچے نے حفظ کیا جو اچھی بات ہے، میں لوگوں کو بتاؤں گا. خدا نہ خواستہ بشری تقاضے کے مطابق کوئی خامی ہوگی تو میں لوگوں کو نہیں بتاؤں گا. میں آ کر متعلقہ فرد سے، وہ ذی علم ہے، چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان سے عرض کروں گا کہ یہ خامی ہے. ہم چاہتے ہیں کاش 99 خوبیاں نہ ہوں، 100 خوبیاں ہوں. اللہ تعالیٰ جس نے 99 خوبیاں دی ہیں وہ 100ویں خوبی بھی عطا فرما دے گا. تو اس لیے آپ سب جتنے ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، آپ سب سے گزارش ہے، قرآن سے خود جڑیے. جس دن آپ قرآن سے جڑیں گے آپ کو لطف آئے گا، آپ کو پھر شوق نہیں ہوگا، آپ کا ایمان بڑھے گا، آپ کے دل میں قرآن کی محبت بڑھے گی، آپ نتیجہ خیز محنت کریں گے، آپ اپنے معاشرے کے لیے ایک مقتدی اور پیشوا کی حیثیت سے سمجھے جائیں گے اگر آپ قرآن کے قریب آئے. آخری بات ہے، حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یرفع بہذا اقواما ویدع بہ آخرین. خدائے ذوالجلال اس قرآن کے ذریعے ایک قوم کو رفعت عطا کرتا ہے اور دوسری قوم کو قعر مذلت میں گرا دیتا ہے. قرآن سے کون اوپر آئے گا؟ جو قرآن کو سمجھے گا، جو جتنا قرآن پہ محنت کرے گا اتنا عروج پائے گا. جو قرآن سے جتنا دور ہوگا وہ اتنا ذلت میں جائے گا، رسوائی میں جائے گا. اسلامی نقطہ نظر سے معیشت کا کوئی اعلیٰ لیول پہ ہونا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. سیاست کا اعلیٰ لیول پہ ہونا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. یعنی بندہ اتنی زیادہ بڑی طبیعت کا فنڈر ہو جائے اور وہ معاشرے کو دھوکے دیتا پھرے، کوئی گنجائش نہیں اسلام کے اندر. اسلام میں سادگی ہے، اسلام میں عاجزی ہے. اس عاجزی کے اندر، سادگی کے اندر جو خدا نے برکت رکھی ہے، وہ ساری برکتیں اللہ نے قرآن سے جوڑی ہیں. تو اس لیے آپ سب حضرات، جتنے آپ کے بچے یہاں تشریف لاتے ہیں، بچیاں تشریف لاتی ہیں، یہ آپ کے لیے ڈبل امتحان ہے. یہ آپ کا بچہ حفظ نہیں کر رہا، آپ حفظ کر رہے ہیں. یہ آپ کا بچہ آپ کے لیے آخرت میں شفاعت کا، بخشش کا ایک پودا نہیں لگ رہا، آپ لگا رہے ہیں. اس کو لگائیے گا، صحیح سے لگائیے گا، اس کی جڑیں مضبوط کیجیے گا.
اس کی آبیاری اور پاسداری قرآن فہمی کے ذریعے کریں، درود و دعا کے ذریعے کریں۔ آپ کے تہجد کی وقت کی ایک گریہ وزاری آپ کے بچے کو باب عروج تک پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے آپ کا بچہ حفظ میں ہے، ہمیں خوشی ہے، ادارے کو خوشی ہے۔ اللہ ادارے کو سلامت رکھے، تعصب قیامت بقا نصیب فرمائے۔ جو حضرات قرائے کرام، حفاظ کرام یا تعلیم دیتے ہیں، مدرسین کرام ہیں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری حفظ کے معاملے میں والدین کی ہوتی ہے۔ آپ اپنی ذمہ داری سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ذمہ داری سے 10 قدم آپ کو آگے ادارے کے لوگ نظر آئیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔